السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹیلز اور آج کا موضوع ہے وہ غزوہ جس کے بارے میں صدیوں سے امت مسلمہ کے دل دھڑکتے آئے ہیں، غزوہ ہند۔ کیا یہ ماضی میں ہو چکا ہے یا یہ مستقبل میں ہونے والا ہے؟ کیا یہ صرف ایک حدیث ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی روحانی حکمت ہے؟ اور سب سے اہم، کیا یہ جنگ اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز بن سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی حقیقت، وہ تاریخی جملے جو اس کی جھلکیاں سمجھائیں گے، علماء کرام کی تفسیریں، جدید دور سے اس کا تعلق کیا ہے، اور وہ منظر جب یہ جنگ جیتی جائے گی تب کیا ہوگا۔ تو مکمل ویڈیو دیکھیے، کیونکہ یہ محض ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ ایک عقیدے، ایک نظریے اور ایک مستقبل کی تصویر ہے۔ دوستو، ہمیں غزوہ ہند کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ لفظ غزوہ کا مطلب کیا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں لڑی گئی ہو، یا پھر وہ جنگ جو اسلام کے دفاع یا پھیلاؤ کے لیے کی جائے۔ غزوہ ہند کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک مشہور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا، ایک جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ بعض دیگر روایات میں ذکر ہے کہ یہ لشکر کامیابی حاصل کرے گا، دشمنوں کو قید کرے گا اور مال غنیمت لے کر واپس آئے گا۔ علماء کے مطابق ان احادیث کو کم از کم حسن کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی یہ قابل قبول اور معتبر ہیں۔ کچھ محدثین جیسے علامہ ابن حجر اور امام زیبی نے بھی اس کی سند پر اعتماد کیا ہے۔ تو ناظرین، کیا یہ غزوہ ماضی میں ہو چکا ہے؟ اس پر تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور نمایاں حملہ ہندوستان پر محمد بن قاسم نے 1712 عیسوی میں کیا، اور محمد بن قاسم نے اس جنگ میں سندھ کو فتح کیا، راجہ داہر کو شکست دی اور اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ پھر محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، سومناتھ کے مندر کو توڑا اور مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد کو مسلمان بھی کیا۔ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دی اور اس کے بعد دہلی سلطنت قائم ہوئی۔ مغلوں کی حکومت بھی غزوہ کے نظریہ سے جڑی نظر آتی ہے، خاص طور پر اکبر سے پہلے کے حکمرانوں کا طرز حکمرانی۔ ان سب فتوحات کو کچھ علماء غزوہ ہند کی تکمیل مانتے ہیں، مگر کچھ کہتے ہیں کہ اصل غزوہ آخری زمانے میں ہونا باقی ہے، کیونکہ احادیث میں ذکر ہے کہ اس غزوہ کے بعد مجاہدین، یعنی جو مسلمان جنگ فتح کر کے واپس لوٹیں گے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے، جو قیامت سے پہلے بڑے واقعات میں شامل ہے۔ دوستو، غزوہ ہند کی اصل بحث یہ ہے کہ کیا غزوہ ہند مستقبل میں ہوگی؟ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس جنگ کی پیش گوئی قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس پر متعدد بار لیکچر دیے اور کہا کہ یہ ایک عالمی جہاد ہوگا جو ہند سے شروع ہوگا اور فلسطین میں ختم ہوگا۔ مولانا خادم حسین رضوی بھی کہتے تھے کہ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں، دلوں میں بھی لڑی جائے گی۔ شیخ عمران حسین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ظلم کے نظام کے خلاف ہوگی جو جدید دنیا میں قائم ہے۔ بعض علماء اسے روحانی جنگ کہتے ہیں، بعض اسے فزیکل جنگ یعنی اسلحے والی جنگ مانتے ہیں، لیکن اس بات پر سب علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہوگی۔ اس میں وہ مسلمان شریک ہوں گے جو سچے دل سے اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے ہوں گے، اور اس جنگ کا تعلق دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت مہدی سے ہوگا۔ تو ناظرین، آئیے کچھ ایسی ممکنہ علامات دیکھتے ہیں جو غزوہ ہند سے پہلے ظاہر ہو سکتی ہیں، جن میں سے پہلے نشانی یہ ہے کہ مسلم دنیا میں سیاسی انتشار پھیل جائے گا، خلافت کا زوال ہوگا، آپس کی خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر سختی کی جائے گی، ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے گا اور اسلام پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسلاموفوبیا پھیل جائے گا، شعور اسلامی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ پھر ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں بیداری کی لہر اٹھے گی، نوجوانوں کا دینی رجحان ہوگا، جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کے ذریعے دین کی دعوت دی جائے گی،
اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ایک ایسا لشکر جو پوری ایمانداری، اخلاص اور علم کے ساتھ تیار ہوگا، شاید کسی خلافت یا ایمانی تحریک کے تحت۔ یہ لشکر جدید اور روایتی دونوں انداز میں لڑنے کی صلاحیت رکھے گا اور ہندوستان میں ایک عظیم فتوحات حاصل کرے گا۔ یہ منظرنامہ صرف تلواروں کا نہیں، ایمان، ذہن، میڈیا، علم اور روحانیت کا ہوگا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ لشکر کامیاب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ احادیث کے مطابق وہ مجاہدین واپس نہیں لوٹیں گے، وہ شام، عراق یا بیت المقدس کی طرف جائیں گے اور پھر وہ شامل ہوں گے اس آخری عالمی جہاد میں۔ یہ وہی لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑے گا۔ حدیث کے مطابق یہ لشکر اللہ کی خاص مدد سے کامیاب ہوگا، ان کے دل ایمان سے لبریز ہوں گے، وہ دنیا کے تمام طاغوتی نظاموں کا خاتمہ کریں گے۔ وہی لشکر خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھے گا اور اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ ان کے ذریعے دنیا میں عدل قائم ہوگا۔ یہ لشکر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اسلام کا پیغام بنے گا۔ ناظرین، غزوہ ہند صرف ایک فوجی جنگ نہیں، یہ ایک علامت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لشکر میں شامل ہوں تو ہمیں آج سے خود کو تیار کرنا ہوگا، اور اس تیاری میں ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تربیت بھی دینی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں ایمان ہو، ہماری زبانیں سچ پر قائم ہوں، ہمارے عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ یاد رکھیں، جنگیں میدانوں میں نہیں جیتی جاتی، جنگیں دلوں میں ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ دوستو، غزوہ ہند ایک خواب ہے، ایک مشن ہے، ایک دعوت ہے، ہر اس مسلمان کے لیے جو دین اسلام سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ اس لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ تو آج سے تیاری شروع کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔